جی ناظرین، ہمارے ساتھ آنریبل گیسٹ ہیں. ہی از ایجوکیشنسٹ, ہی از آتھر اینڈ رائٹر, ہی از ریسیپینٹ آف مینی انٹرنیشنل ایوارڈس. جناب پرویز امیر علی ہود بھائی صاحب. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے آج جو ایک اپنی اسپیچ کی اس میں آپ نے ویری رائٹلی یو پوائنٹڈ آؤٹ 3 بیسک تھنگس, دیٹ از ایویڈنس, ریزننگ, لاجک. اینڈ جب تک یہ چیزیں نہ ہوں ہمیں بلیف کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وائی دس از دا مسنگ پارٹ ان آر ایجوکیشنل سسٹم, ان آر ٹیچنگ میتھڈس, ان آر کریکولم؟ واٹ از رانگ ایکچولی؟ اس کا تعلق ہماری روایات کے ساتھ ہے کہ ہم بچوں کو رٹواتے ہیں. استاد کو ہم نے ایک اتنا اونچا مرتبہ دیا ہے. ہم نے بچے کو یہ بتایا کہ استاد تمہارے باپ کی طرح ہے, اور باپ کے سامنے تو آپ منہ کھول ہی نہیں سکتے, لہٰذا جو استاد کہتا ہے سو مان لو. کتاب میں جو لکھا ہے وہ حرف آخر ہے, باوجود اس کے کہ یہ کتابیں ہمارے مصنفین کی لکھی ہوئی کوئی آسمانی کتابیں نہیں ہیں. تو جب تک اسٹوڈنٹ کے اندر یہ سوچ نہ ڈالی جائے کہ اسے چیلنج کرنا ہے, اس سے پوچھنا ہے, اس کو پرکھنا ہے, اس کو ثبوت سے ہمیں قائل کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ لکھا ہوا ہے یا چونکہ میں کہتا ہوں اور میں تم سے بڑا ہوں تو مان لو. یہ باتیں جو ہیں وہ باہر کے بچوں میں شروع دن سے ڈالی جاتی ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے کرو گے اور ایسے کرو گے تو یوں ہوگا, اور پھر جب وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو ان کھلونوں سے وہ اصول بھی وضع ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنا جو پورا نظام تعلیم ہے اس طرز تعلیم کو بدلنا ہوگا. یہ کہ بچے کو سوچنے اور سمجھنے کی طرف مائل کیا جائے, نہ کہ صرف فرما برداری اور اطاعت پہ. اچھا سر, ایک چیز آپ نے بہت زبردست پوائنٹ آؤٹ کی. میں اس کے ساتھ ہی ایک سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے, تو اس سے ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ جب آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آج ہم نے جو اس کا ایک کانسیپٹ اپنے اندر ڈیولپ کر لیا ہے وہ یہ کہ وی ہیو میڈ اٹ کمرشل, اور ہم صرف کیریئر اسپیسیفک رکھتے ہیں اس کو, یا اس کو ڈگری کو یہ سمجھتے ہیں کہ وی جسٹ میک منی when we achieve this, otherwise تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا روبوٹک اینڈ کمرشلائزڈ ہو گئی ہے. تو اس میں جو ایسنس تھی, جس کی جو آپ اسکول آف تھاٹ سے لے کے بڑے ہوئے, جو کیریکٹر تھا, جو مورلس تھے, جو ایتھکس تھیں, جو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے, وہ مسنگ نظر آتا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اخلاقیات تو بعد میں آتی ہیں, اور بچوں کو اچھا اخلاق سکھانا بہت ضروری ہے, مگر وہ اپنے اطراف میں جب دیکھے گا کہ لوگوں کا کیا برتاؤ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, کہ نقل کرنے والے کو سزا ملتی ہے نہ کہ اس کو انعامات ملتے ہیں, تو یہ وہ چیزیں جو بچہ اپنے مشاہدات سے خود سیکھ لے گا. جو پاکستان میں اس وقت بڑی کمی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی سکلز ہیں وہ بھی نہیں پہنچائے جاتے ہیں. اگر آپ ایک پاکستانی 7-8 سال کے بچے کا مقابلہ کریں ایک 4 سال کے بچے کے ساتھ, میں اس کو تھوڑا سا بدلتا ہوں, جو میٹرک کا بچہ ہے پاکستان میں, وہ ریاضی اور سائنس کے شعبے میں اتنا پیچھے ہے کہ ایک 6ٹھی جماعت کا بچہ جو جاپان میں ہوتا ہے یا جرمنی میں ہوتا ہے یا ہانگ کانگ میں ہوتا ہے, وہ زیادہ جانتا ہے بنسبت ہمارے نوجوان ہی میں کہوں گا جو میٹرک کر رہا ہوں. تو یہ جو بنیادی سکلز ہیں, بیسک سکلز ہیں, ان کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی ہے. دوسری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں, ہاں کہ تعلیم کی طرف رویہ غلط ہے کہ محض اس کو ایک پیسے بنانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے, وہ باتیں بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. لیکن دیکھیں, پرائیویٹ سکول جو ٹھیک ٹھاک فیس لیتی ہیں, وہاں بھی تعلیم ایسی نہیں ہے کہ بچہ اچھی طرح سے پڑھ لکھ سکے اور حساب اس کو اچھا آتا ہو. اچھا سر, ایک چیز اور کہ جو میں ایک تھوڑا سا ایز اے اسٹوڈنٹ جو پڑھتا ہوں اور مطالعہ کرتا ہوں اینڈ ریسرچ کرتا ہوں, تو مجھے یہ ایک چیز کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے, خاص طور پہ جب ہم اپنا معاشرہ دیکھتے ہیں, پاکستانی سوسائٹی دیکھتے ہیں, کہ جو چیز غور و فکر سے آفٹر ڈیلیبریشنز اور سوال اٹھانا, اور آپ ایک کسی
کی کرٹیکل تھنکنگ یا کسی کی اوپینین کو آپ جو ہے اس کا جواب بہت نفرت سے حقارت سے دیتے ہیں. تو یہ جو انٹالرنس ہے سر, یہ آپ کو کیوں نظر آتی ہے جب کہ آپ جتنے بھی آپ لرنڈ لوگوں کو پڑھیں گے یا جتنے بھی فلسفے پڑھیں گے, آپ جو بھی کچھ آپ اسٹڈی کرتے ہیں اس میں آپ کو ٹالرنس نظر آتی ہے, اوپینین کا احترام نظر آتا ہے. تو وائی از کہ ہماری سوسائٹی میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے ہمیشہ ایسا نہیں تھا. پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر سکتے تھے, اختلاف بھی ہو سکتا تھا, مگر یہ نہیں کہ بس پھر وہ فوراً چھرا نکال دے یا گولی چلا دے. یہ بات اس وقت آئی ہے جب ضیاء الحق کے زمانے میں ہمارے اندر سختیاں ڈالی گئیں, جب اس بات کو انکریج کیا گیا کہ ایک ہی راہ راست ہے اور اس سے جو بھی بھٹکے گا وہ غلط ہے, کافر ہے, اور اس کے اوپر پھر تھو تھو کرنا ہے. تو ایک معاشرے کے اندر اس وقت رواداری آتی ہے جب آپ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہاں مجھ سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے لیکن وہ میرا دشمن نہیں ہے. یہ باتیں تو پہلے تھیں, ان کو دانستاً ختم کیا گیا, اور اب جیسے گولی ایک نالی سے نکل چکی ہے, اب خدا جانے اس کو واپس کیسے لایا جائے. اچھا سر, ایک چیز اور آپ سے میں پوچھوں گا کہ میں جو اسٹڈی کیا پچھلے پاسٹ 18 ایئرس سے, میں اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بھی اسٹڈی کیا, تو میں نے تو یہ دیکھا کہ سر آپ اسلام کے جو ٹرو اسپرٹ ہے وہ تو کسی دوسرے کے بارے میں بدگمانی کو بھی منع کرتا ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یو کین ناٹ کیپ اے پری کانسیپٹ اباؤٹ اے بیڈ اوپینین اباؤٹ ادرس. تو وہ یہاں سے کنٹرول کی بات کرتا ہے, آپ کو یہیں سے کریکٹ کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ سر یہ جو ایک ویو آئی ہے آج ہمیں جو نظر آتا ہے کہ اب بات سوچ اور زبان سے تو بہت آگے چلی گئی ہے, اب چاقو اور گولی سے بھی آگے چلی گئی, بموں پہ بات آ گئی ہے. تو اس کے لیے ہم نے کوئی نیریٹو کریٹ نہیں کیا. ہمارا ایک فورس بائی فورس کا نیریٹو ایک ضرب عضب ہے, لیکن وہ جب ایونچولی ایک اب وہ اینڈنگ فیز پہ آ رہا ہے ایسا لگتا ہے, اس کے بعد آپ کو پولیٹیکل نیریٹو چاہیے, آپ کو ایک سوشل نیریٹو چاہیے, آپ کو ایک ریلیجس نیریٹو چاہیے. تو ایک نیشنل نیریٹو بنانے کی کیا وجہ ہے کہ وہ اب تک ہم اس کو پیش نہیں کر سکے؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہی راہ راست پر ہے, اس کا مطلب یہ کہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں. تو اس کا مقابلہ یوں کیا جا سکتا ہے ریاست کی سطح کے اوپر کہ پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں یہ اعلان کیا جائے کہ یہ سب برابر کے حقوق رکھتے ہیں, کوئی کم نہیں, کوئی اونچا نہیں. جو پاکستانی ہے اس کے وہی رائٹس ہونے چاہیے. لہٰذا اس میں ہمیں پھر آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمارا آئین یہ بات نہیں مانتا. ہمیں اپنے اسکولوں میں یہ تعلیم دینی پڑے گی کہ یہ بچہ خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ یا کوئی اور, تب بھی اس کے پاکستانی ہونے کے ناطے وہی حقوق ہیں. اگر ہم اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر یہاں پر مذہبی فرقہ واریت ہوگی, مذہبی نفرتیں بھڑکیں گی, اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے یہ بہت سے ملکوں میں ہوا ہے. اور اگر اس وقت آپ مشرق وسطیٰ کی طرف ایک نظر ڈالیں تو نظر آتا ہے کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف. وہاں دیکھیں داعش ہے, ادھر بوکو حرام ہے, ادھر یہ ہے, ادھر الشباب ہے, ادھر طالبان ہیں, اور یہ سب کہتے ہیں, یہ سارے تکفیری ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں, باقی جو ہیں وہ سارے کافر ہیں, ان کے اوپر فتوے دیے جاتے ہیں. سر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات, جب میں نے قرآن میں ایک جگہ ایک چیپٹر 42 ہے اس کی 6 نمبر آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوز ہو ہیو ڈینائڈ اینڈ دوز ہو ہیو ٹیکن besides the creator they worship Allahu Hafizun alayhim, Allah is also their protector, yani he is the Rabb of Alameen and رحمت العالمین, رحمت للعالمین. اینڈ قرآن کا جو چیپٹر ہے وہ ہے ہی ہیومینٹی. اچھا ہیومن ڈسکورس ہم کر ہی نہیں سکے, ہیومن ڈائلاگ کر نہیں سکے, پھر ہم اس پلیٹ فارم سے وی گو آل اوور دا ورلڈ, اور ہم یونیورسٹیز بھی جاتے ہیں. ابھی
بال اسٹیٹ یونیورسٹی سے ہم آئے ہیں ابھی تھوڑے عرصہ پہلے, تو وہاں پہ بھی ہم نے پیس اینڈ کانفلکٹ پہ بات کیا ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ بات کی ہے, ایون ڈفرینٹ فیتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں آن اے ہیومن لیول, بٹ کبھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں آتا. اور جو ایک ہمیں ویسٹ کے اندر ایک اچھی چیز ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ دے ریڈی ٹو لسن, اینڈ ویدر دے لائک اٹ اور دے ڈونٹ لائک, دے لسن اینڈ دے رسپیکٹ دا اوپینین. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ سر اگر کوئی بھی کھڑا ہو کے بات کرتا ہے تو ہم اس کو لیبل کر دیتے ہیں کسی نہ کسی وے میں کہ یا تو یہ سیکولر ہے, یا یہ لبرل ہے, یا یہ ریلیجس ہے, یا یہ کچھ ہے. ہم اس کو جج نہیں کرتے کہ اس کا ایکچوئل نیریٹو کیا ہے, اس کی اسٹینڈنگ کیا ہے ایز اے کریکٹر, ایز اے ہیومن بینگ. تو سر آپ کنکلوڈ کریں اس بات کو ہماری یوتھ کے لیے کہ ہمیں آج سے کیا کرنا چاہیے ایز اے نیشن اس وقت پاکستان کے اندر. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جب ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں مذہب کی تعلیم دیتے ہیں تو ہمیں تمام مذاہب کے بارے میں کچھ تو ضرور بتانا چاہیے, اور اس طرح سے نہیں کہ بچوں کے اندر کوئی نفرت پیدا ہو. انہیں بتانا چاہیے کہ ہاں ایسا بھی ہوتا اور ویسا بھی ہوتا, اور شاید یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ اتفاق ہے کہ تم ہندو نہیں پیدا ہوئے اور مسلمان پیدا ہوئے, یا یہ اتفاق ہے کہ تم عیسائی پیدا ہوئے اور یہودی نہیں. تو یہ باتیں ہمارے اختیار میں نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. جتنے انسان اس کرے پر بستے ہیں وہ سارے ایک ہیں, وہ خدا کی مخلوق ہے, ان کے ساتھ اسی طرح سے برتاؤ کرو. تمہارا ایمان اپنی جگہ پر, لیکن انسانیت تمہاری ہمیشہ قائم رہنی چاہیے. بالکل صحیح. سر ایک لاسٹ بات آپ سے میں کہنا چاہوں گا, آپ نے اگر ہود بوائے کی صاحب کی جو اسپیچ سنی جو انہوں نے کی, اس میں انہوں نے ایویڈنس اور جو ریزننگ اور لاجک پہ بات کی, اور اس کے بعد کسی چیز کو بیلیف کا حصہ بنانے کی بات کی. تو آپ یقین جانیں کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا, لیکن جب میں نے اس کو بائی چوائس اختیار کرنے کی کوشش کی تو اسی پروسیس سے گزرنا پڑا کہ مجھے آئی آسکڈ فار دا ایویڈنس, آئی آسکڈ فار ریزننگ, آئی آسکڈ فار لاجک. اور میں نے یہی کہا کہ میں ایک بائی ایکسیڈنٹ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہوں, اور ایک میرا دوست ہے وہ ایک ہندو گھر میں پیدا ہو گیا. اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ وہ ایک اس کا اینڈ برا ہے, ہمارا اینڈ اچھا ہے. تو دس از ناٹ فیئر, یہ جسٹس نہیں ہے. تو ہمیں جو بھی بننا ہے بائی چوائس بننا ہے. اور سر آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ قرآن اس پرنسپل پہ کھڑا ہے. وہ کہتا ہے دے ہیو آئیز دے ڈونٹ سی, they have ears, they don't listen, they have heart but they don't understand. Allah wants us to use these three abilities which is given as a gift by the Creator. بہت اچھی بات ہے. And اور وہ کہہ رہا ہے کہ if you don't use it, اولئک کالانعام, they are like animals. He is saying کہ you are not a human being then if you don't use these three things. بالکل. تو جی آپ کو تو میرا خیال ہے ہمارا مکمل اتفاق ہے اس کے اوپر. اگر پاکستان کو ایک پرامن خوشحال ملک بننا ہے تو اس طرح کی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینی چاہیے. ان سے کہنا ہے کہ تم اپنی آنکھیں کھولو, دیکھو اطراف میں, دیکھو کہ کتنے مختلف قسم کے جاندار ہیں, کتنی مختلف نسلیں ہیں, کتنے مختلف قسم کے انسان ہیں. کسی سے تمہاری دشمنی نہیں ہے, سب سے دوستی ہے, سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. محبت اور پیار کے ساتھ رہو. تھینک یو سو مچ سر.